فرینڈز ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں آپ کو اپنے ایسے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں. اور آج ہم ایک اور پارٹ کور کرنے لگے ہیں اپنے ون لائنر ایم سی کیوز جو ہم نے اسلامیات کے شروع کیے تھے. چلیے وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. سورہ مریم ہولی ریویلڈ فار وومن. جی ہاں، سورہ مریم جس کے اوپر ایک عورت کا ہی نام ہے، تو یہ ہولی ریویلڈ فار وومن، تو اس میں سارا کا سارا جو ذکر ہے، یہ جس میں ساری کے ساری جو ڈسکشن ہے وہ ایک عورت کے بارے میں ہے. سیکنڈ ون لائنر بھی آ جاتے ہیں. ان بنی اسرائیل اینڈ النجف دا ایونٹ آف معراج از ایکسپلینڈ. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ پاک نے معراج کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بنی اسرائیل اور النجف دا ایونٹ آف معراج از ایکسپلینڈ. اگین میں ایکسپلین کر دوں کہ بنی اسرائیل اور النجف میں بنی اسرائیل اینڈ النجف دا ایونٹ آف معراج از ایکسپلینڈ. ٹھیک ہے. The last revelation descended on 3rd Rabiul Awwal and it was written by ابی بن کعب. دیکھیں، لاسٹ ریولیشن قرآن کی جو آخری ریولیشن آئی وہ 3 ربیع الاول کو آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ وہ کون سا ڈیٹ تھا یا کون سا مہینہ تھا جس میں لاسٹ ریولیشن ہوئی، تو آپ کا جواب ہوگا 3 ربیع الاول. لاسٹ ریولیشن ڈسینڈڈ آن 3rd ربیع الاول اینڈ اٹ واز ریٹن بائی ابی بن کعب. میں یہاں پر اگین آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ لاسٹ ریولیشن کب ہوئی، تو آپ کہو گے 3rd ربیع الاول، اور یہ لکھی تھی ابی بن کعب نے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ اللہ پاک نے، خدا نے جو کتابیں نازل کی ہیں اپنے ڈفرینٹ پروفٹس پہ، ڈفرینٹ ادوار میں، ان کی لینگویجز کون سی ہیں. تو تورات کی جو ہے وہ ہیبرو ہے، یہ ایک لینگویج ہے. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ تورات کی لینگویج کون سی ہے، تو ان کی جو لینگویج ہے دیٹ از ہیبرو. ونس اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ تورات کی لینگویج کون سی ہے، دیٹ از ہیبرو. انجیل کی بات کریں تو دیٹ از سرائک. اگین میں آپ سے ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ تورات کی اگرچہ ہم بات کریں دیٹ از ہیبرو، اور انجیل کی بات کریں دیٹ از سرائک. زبور کی بھی سرائک ہے اور قرآن کی عربک ہے. تھوڑا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ قرآن کی عربک ہے اور تورات کی ہیبرو ہے. باقی جو ریمیننگ بچے انجیل اور زبور، ان کی سرائک ہے. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں آپ کے لیے کہ تورات کی جو لینگویج ہے دیٹ از ہیبرو، انجیل اور زبور کے سرائک، اور قرآن کی عربک ہے. تورات واز فرسٹ ریویلڈ بک. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہولی بکس جو کہ ریویلڈ، ان میں سب سے پہلے کون سا ریویلڈ بک ہے، دیٹ از تورات. تو تورات واز دا فرسٹ ریویلڈ بک. اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ فرسٹ ریویلڈ بک کون سا ہے، دیٹ از تورات. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ سب سے پہلے ریویلڈ بک کون سی ہے، دیٹ از تورات. تو تورات واز دا فرسٹ ریویلڈ بک. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ پہلی وہ کون سی کتابی تھی جو نازل، دیٹ از تورات. ہولی قرآن واز ریویلڈ ان 22 years 5 months 14 days. یہ غالباً 23 years بنتے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کو نازل ہونے میں کتنا ٹائم لگا، تو 22 month، ٹھیک ہے نا، 5 مہینے اور 14 days. اور غالباً اگر آپ لم سم نکالو کہ ایک ایوریج کے حساب سے وہ کتنا ہوگا، تو دیٹ از 23 سال. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیں. دیر آر 7 stages ان ہولی قرآن. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن شریف میں، قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا 7. عبداللہ ابن عباس is called as the leader of commentators. لیڈر آف کمنٹیٹر، جو کمنٹ کریں، جو کہ اگر کوئی آیات ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے تو اس کے اوپر جو کوئی کمنٹ کرتا ہے، یا کسی ریلیجس میٹر پہ کوئی اپنی ایک تعریف کرتا ہے، اس پہ ایکسپلین کرتا ہے، تو وہ ہے عبداللہ ابن عباس. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ لیڈر آف کمنٹیٹر، کہ جو کمنٹ کرے کسی چیزوں کے بارے میں، ریلیجس میٹر ہوگا، تو وہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس. اپولو 11 پلیس دا کاپی آف قرآن آن دا مون. جی ہاں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سا مشن تھا جس نے قرآن کی کاپی قرآن کی کاپی چاند پہ رکھی، تو آپ کا جواب ہوگا اپولو 15. جی ہاں،
آپ سے اگر کبھی بھی پوچھا جائے کہ وہ کون سا مشن تھا جس نے قرآن شریف کی کاپی چاند پہ رکھی، تو آپ کا جائے گا اپولو 15. اپولو 15 پلیس دا کاپی آف قرآن آن دا مون. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ وہ کون سا مشن تھا جنہوں نے قرآن پاک کی کاپی چاند پہ رکھی ہے، دیٹ از اپولو 15. ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. جی ہاں، اگر میں آپ سے ونس اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں، ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. تو ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. آپ سے کبھی بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ترجمہ القرآن کس نے لکھا، دیٹ از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. میں اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں، ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جی کے پورشن میں کہ ترجمہ القرآن از ریٹن بائی عبدالکلام آزاد. ٹھیک ہے نا. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش واز خلیفہ عبد الحکیم. تو انگلش میں وہ صحابی جنہوں نے یا آپ اسکالر کہہ لیں کہ جنہوں نے انگلش قرآن کو انٹرپریٹ کیا انگلش میں، تو ویسے وہ صحابی جنہوں نے انگلش لینگویج میں فرسٹ ٹائم قرآن کو انٹرپریٹ کیا، دیٹ از خلیفہ عبد الحکیم. فرسٹ مسلم انٹرپریٹر آف قرآن ان انگلش از خلیفہ عبد الحکیم. شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین اینڈ شاہ رافی الدین اردو ان 1776. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ پرشین لینگویج میں قرآن شریف کو کس نے ٹرانسلیٹ کیا، دیٹ از شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین. تو آپ سے اگر کبھی بھی پوچھا جائے کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن کو کس میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، دیٹ از پرشین. اور اگر آپ سے پوچھا جائے شاہ رافی الدین نے کس میں ٹرانسلیٹ کیا، دیٹ از اردو 1776. اگین میں یہاں ریپیٹ کر لیتا ہوں، شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین. شاہ ولی اللہ نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے پرشین میں، اور شاہ رافی الدین نے اردو میں. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین اور شاہ رافی الدین نے اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ آپ کو یاد رہے گا. حافظ لکھوی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پنجابی. لکھوی ویسے بھی پنجاب میں آتے، جھنگوی لکھوی. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے حافظ لکھوی ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پنجابی. پرشین میں آپ نے پڑھا شاہ ولی اللہ، اردو میں شاہ رافی الدین جو ان کے بیٹے تھے. پنجابی میں بات کریں تو لکھوی. انگلش قرآن کو پہلے انگلش لینگویج میں نہیں، انگلش انٹرپریٹر جنہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا انگلش میں، تو خلیفہ عبد الحکیم. ٹھیک ہے نا. ترجمہ القرآن لکھا ہے عبدالکلام آزاد. یہ کبھی بھی آ سکتا ہے، ترجمہ القرآن یہ لکھا ہے عبدالکلام آزاد نے. ٹھیک ہے نا. سورہ الگ واز ریویلڈ ان 18th رمضان. تو سورہ الگ جو تھی وہ کہاں کس میں ریویلڈ ہوئی؟ 18th رمضان کو. چلے جی ہم شروع کرتے ہیں. سورہ الگ واز ریویلڈ 18th of رمضان. تو اگر آپ سے پوچھا جائے سورہ الگ رمضان کے کون سے رمضان پہ نازل ہوئی تھی، تو 18 رمضان. ٹھیک ہے نا. ونس اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں، سورہ الگ کب نازل ہوئی تھی؟ تو سورہ الگ واز ریویلڈ 18th رمضان، 18 رمضان کو وہ نازل سورہ الگ. ٹھیک ہے نا. نمبر آف آیات ان البقرہ. البقرہ جو کہ لانگیسٹ ہے، اس میں آیات کتنی ہیں؟ 286. اگین میں کر لیتے ہیں کہ کتنی آیات ہیں؟ 286. مکی کتنی ہے؟ 86. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کبھی پوچھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی کتنی ہیں؟ تو مکی ہیں 86 اور مدنی 28. اور یہاں پر نمبر آف آیات ان البقرہ 286 اور لانگیسٹ آیت الکرسی. لانگیسٹ مکی سورہ آراف. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑی میں بڑی مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جو مکے کے ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے. تو لانگیسٹ مکی سورہ از آراف. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ مکے کے ٹینور میں سب سے لانگیسٹ سورہ کون سی ہے، دیٹ از آراف. یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے. سیکنڈ لانگیسٹ سورہ از اشرا.
یا آل عمران, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے پوچھا جائے پہلی تو آراف ہے, سیکنڈ کون سی ہے, دیٹ از عشرہ یا آل عمران, یہ سلیش میں ہے, آپ دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو فرسٹ جو ہے آراف اور سیکنڈ پہ عشرہ یا آل عمران. سورہ کوثر ہے 3 آیات. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ سورہ کوثر جو کہ چھوٹی میں چھوٹی ہے اس میں کتنی آیات ہیں, تو 3 ہے, ٹھیک ہے نا. سورہ کوثر کے اندر 3 آیات ہیں. سورہ کوثر کے اندر کتنی آیات ہیں؟ سورہ کوثر کے اندر 3 آیات ہیں. سورہ کوثر کے اندر کتنی آیات ہیں؟ سورہ کوثر کے اندر 3 آیات ہیں. میں اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ سورہ کوثر کے اندر کتنی آیات ہیں؟ سورہ کوثر کے اندر 3 آیات موجود ہیں. فرسٹ سورہ کمپائلیشن وائز ہے سورہ فاتحہ. دیکھیں پہلے تو الگ نازل ہوئی تھی, لیکن اگر قرآن آپ شروع میں کھولیں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی, ٹھیک ہے نا. تو جو پہلے ارینجمنٹ کے حساب سے رکھی گئی ہے دیٹ از فاتحہ. فاتحہ مینس اوپننگ. فاتحہ لفظ کی میننگ کیا ہے؟ شروعات, اور وہیں سے قرآن کی شروعات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. فاتحہ کی میننگ ہے اوپننگ. فاتحہ کنٹینٹس کتنے آیات؟ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں, ان میں ٹوٹل یہ اس میں کتنی سورہ میں آیات ہیں؟ تو 7 آیات ہیں. فاتحہ کنٹینٹ 7 آیات. فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ تو اس میں 7 آیات موجود ہیں. فاتحہ از کالڈ ام الکتاب. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ ام الکتاب. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, فاتحہ ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ ام الکتاب, ٹھیک ہے نا. فاتحہ از آلسو کالڈ ام الکتاب. میں آپ سے اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ فاتحہ کی ایک میننگ ہے کہ اوپننگ, اور فاتحہ از آلسو کالڈ ام الکتاب, ٹھیک ہے نا. تو فاتحہ کو جو دوسرا جیسے قرآن کو یاسین کو قرآن کی دل کہا گیا ہے, تو ویسے ہی یہاں پر یہ ہے کہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. فرسٹ ریویلڈ سورہ ان مدینہ واز سورہ فاتحہ. فرسٹ سورہ ریویلڈ ان مدینہ شریف واز سورہ فاتحہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے ہیں تو وہاں پر ان کے فرسٹ جو سورہ نازل ہوئی دیٹ از سورہ فاتحہ. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کے اوپر سب سے پہلے جو سورہ نازل ہوئی دیٹ از سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ریویلڈ ٹوائس ان مکہ اینڈ مدینہ. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی سورہ جو مکہ مدینہ میں نازل ہوئی, تو آپ کا جواب ہوگا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ریویلڈ ٹوائس ان مکہ اینڈ مدینہ. تو سورہ فاتحہ 2 دفعہ نازل ہوئی مکے اور مدینہ میں. اینجل مینشن ان قرآن آر 7. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن میں کتنے فرشتوں کا ذکر ہے, تو 7 فرشتوں کا ذکر ہے. کبھی بھی آ سکتا ہے, جیسے 6 نیم سے جو 6 صورتیں وہ 6 پروفٹ کے نام پر ہیں, ایسے بھی آ سکتا ہے. یا قرآن میں کتنے پروفٹ کا ذکر ہے دیٹ از 26. اور یہاں پر اینجل کا کہا گیا ہے, تو اینجل کا جو ہے وہ قرآن میں کتنے ہیں دیٹ از نمبر 7. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے اینجلز مینشن ان قرآن آر 7, میننگ آف آیات از سائن. اگر آپ سے آیات کی میننگ پر پوچھا جائے تو وہ ہے نشانی. کبھی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آیات کی میننگ کیا ہے, دیٹ از سائن. اسٹون مینشن قرآن از روبی یاقوت, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو اس میں قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے, تو دیٹ از روبی, جسے ہم یاقوت بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یاقوت کی اگر آپ سے کبھی میننگ پوچھ لیں تو آپ کہو گے دیٹ از ایک اسٹون جس کا نام ہے روبی کہتے ہیں. تو ونس اگین یہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, امپورٹنٹ لگ رہا ہے کہ قرآن میں کس پتھر کا ذکر ہے, تو دیٹ از روبی جسے ہم یاقوت کہتے ہیں. لانگیسٹ سورہ البقرہ ہے, کور 1/12 آف قرآن. یہ آپ سے بار بار پوچھا جاتا ہے, اور میرے خیال سے سوال آیا بھی ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کا کتنا حصہ ہے, تو 1/12. اگر قرآن کے 12 حصے کریں گے تو ایک حصے پہ سورہ بقرہ آ جائے گی. اگین میں آپ سے یہاں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ لانگیسٹ سورہ کی اگر ہم بات کریں دیٹ از 1/12 آف قرآن, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھیں کہ لانگیسٹ سورہ کون سی ہے دیٹ از بقرہ, اور بقرہ کو اگر ہم رکھیں تو قرآن کا کتنا حصہ بنتے ہیں دیٹ از 1/12.
مدنی سورہ اور جنرلی لانگر. اگر آپ سے پوچھے مدنی بڑی ہیں یا مکی صورتیں بڑی ہیں تو آپ کا جو ہوگا مدنی. تو مدنی جو سوراز ہیں وہ لینتھ کے حساب سے اعتبار سے بڑی ہیں. مدنی سوراز کنسسٹ آف 1/3 آف دا قرآن. تو اگر ہم بات کریں مدنی سوراز کی تو وہ قرآن کا کتنا حصہ ہے؟ 1/3. مینس اگر قرآن کے 3 حصے کریں گے تو اس میں ایک حصہ جو ہوگا وہ مدنی ہوگا. اور مدنی میں آپ کو کہہ چکا کہ 28 ہے جبکہ مکی 86 ہیں. اور مدنی جو ہے وہ 1/3 ہے قرآن کا. اور سورہ بقرہ 1/12 ہے قرآن کا. مکی سورہ جو ہے وہ 2/3 ہے. مدنی 1/3 ہے اور مکی 2/3. مینس اگر ٹوٹل قرآن کے رکھیں گے 3 حصے کریں گے 2 حصے اس میں مکی ہوگا ایک مدنی. سورہ اخلاص از 1/12 سورہ آف قرآن. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص کا کون سا نمبر ہے 112واں. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, امپورٹنٹ لگ رہا ہے کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص کا کون سا نمبر ہے دیٹ از 112. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص کا کون سا نمبر ہے دیٹ از 112. ٹھیک ہے نا. ون سیکنڈ ریپیٹ کر لیں, سورہ اخلاص کا کون سا نمبر ہے؟ 112. فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از بقرہ. فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از بقرہ. فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از بقرہ. کہا جائے کہ سب سے پہلی جو مکمل سورہ ہے دیٹ از مدنی کی جو مدنی میں ہی دیٹ از بقرہ. فرسٹ کمپلیٹ مدنی سورہ از بقرہ. نیمز آف قرآن مینشن قرآن از 55 ٹائم. تو قرآن کا ذکر, قرآن لفظ کا ذکر کہ قرآن, تو وہ کتنی دفعہ قرآن میں خود آیا ہے تو دیٹ از 55 ٹائمز. اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے کہ لفظ قرآن کا ذکر قرآن میں کتنی دفعہ مینشن ہے دیٹ از 55. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, نیمز آف قرآن مینشن قرآن از 55. ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ ریپیٹ کر لیتے ہیں. نیمز آف قرآن مینشن قرآن از 55. سوراز نیمڈ آفٹر animals are 4. سوراز نیمڈ آفٹر اینیملس آر نمبر 4. کہ اینیملس کے نام پہ کتنی سوراز موجود ہے قرآن میں دیٹ از نمبر 4. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں, سوراز نیمڈ آفٹر اینیمل آر نمبر 4. ٹھیک ہے نا. کہ اینیمل کے ناموں پہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں تو دیٹ از 4. یہ آپ سے پروفٹ کے نام پہ 6, اینیملس کے نام پہ 4 ہیں. سورہ نیمڈ آفٹر اینیمل میں کتنی ہے؟ 4. جتنی 4 میرے بھائی ہیں تو اس حساب سے میں یاد کر لوں گا, آپ کر لیں. نمل کی معنی چونٹی ہے, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. سورہ انعام مینس کیمل. تو انعام لفظ کی میننگ ہے کیمل. ٹھیک ہے, اونٹ. تو نمل کی مینس ہے چونٹی, انعام کی میننگ ہے ANAAM کیمل. سورہ نحل مینس ہنی بی, جو مکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے ہنی بی کہتا ہے. تو سورہ نحل مینس ہنی بی. اگین کہہ لیں, سورہ نمل کہتے ہیں اینٹ کو, سورہ انعام کہتے ہیں اونٹ کو, اور سورہ نحل مینس ہنی بی. ٹھیک ہے نا, مکھی کے جو مکھی وغیرہ ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے. سورہ نحل مینس ہنی بی. اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں, سورہ نحل مینس ہنی بی. سورہ عنکبوت مینس اسپائڈر. ٹھیک ہے نا. 4 اینیملس آ گئے. 4 اینیمل کون سے پہلے ہے؟ اینٹ. سورہ نمل جسے اینٹ کہا جاتا ہے, سورہ انعام جسے اونٹ کہا جاتا ہے, سورہ نحل جسے مکھی جو ہنی بی ہوتے ہے اسے کہا جاتا ہے, اور سورہ عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ عنکبوت. دا میجر پارٹ آف قرآن از ریویلڈ ایٹ اے نائٹ ٹائم. قرآن کا سب سے زیادہ ٹائم رات کے ٹائم, کیونکہ میرے حساب سے کہ وہ زیادہ تر اپنے گھر میں ہوں گے تو وہ استصحاب کے وہ آ کے ان کو بتاتے ہوں گے اپنے رات کے ٹائم میں. دن کے ٹائم میں ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی. بہرحال دن میں بھی ہوا ہے, رات میں بھی ہے, لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں زیادہ ٹائم ہوا ہے. دا میجر پارٹ آف قرآن از ریویلڈ ایٹ نائٹ ٹائم. میجر جو سب سے زیادہ ٹائم ریویلڈ ہوا ہے قرآن پاک رات کے وقت میں ہوا ہے. جنرلی آیات آف سجدہ اکر ان مکی سورہ. دیکھیں وہ آیات جس میں سجدہ, کیونکہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو سجدہ دینا پڑتا ہے, جہاں پہ وہ مینشن ہوتا ہے کہ یہاں آپ سجدہ دیں, تو وہ جو زیادہ تر آتے ہیں وہ مکی سوراز میں آتا ہے. جنرلی آیات آف سجدہ اکر ان مکی سورہ. تو اگین میں ریپیٹ کر لوں کہ جنرلی جو
جہاں پر سجدہ کا حکم ہوتا ہے قرآن پہ تو وہ کہاں پر ہیں؟ وہ مکی سوراز میں مینشن ہے. 10 virtues are blessed for the recitation of one word of قرآن. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک الفاظ قرآن کا پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. سورہ انفال مینس کیو. اگر آپ سے پوچھا جائے انفال کی میننگ کیا ہے تو اس کی میننگ ہے غار، کیو. ٹھیک ہے نا، کیو. ان نمبر 2 بسم اللہ کر. سیکنڈ ون از آیات نمبر 30. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سورہ نمل میں 2 بسم اللہ ہے، جیسے سورہ توبہ میں کوئی بسم اللہ نہیں اور سورہ نمل میں 2 ہیں. لیکن دوسری جو آتی ہے وہ کون سی آیات کے کس آیات پہ آتے ہیں؟ تو نمبر 30. 21 از آیات نمبر 30. تو کون سا نمبر ہے؟ آیات نمبر 30 ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ نمل میں 2 بسم اللہ، کوئی شک نہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا، بار بار ہم نے یہ پڑھا ہے. لیکن جو سیکنڈ آیا اسی سورہ کی جو 30 آیات ہے وہیں پر یہ بسم اللہ کرتا ہے. سورہ کہف مینس کیو، اور سورہ انفال کی بھی میننگ کیو ہے اور سورہ کہف کی بھی میننگ کیو ہے. تو سورہ انفال اور سورہ کہف دونوں کی میننگ کیو ہے. سورہ انفال اور سورہ کہف مینس کیو. اگین رپیٹ کر لیتے ہیں، سورہ انفال اور سورہ کہف دونوں کی میننگ کیو ہے. اب یہاں پہ کہہ لیتے ہیں مزمل مینس ریپڈ ان گارمنٹ. تو جو کپڑوں میں بند ہو اسے مزمل کہا جاتا ہے. میں اگین ریپیٹ کر لیتا ہوں، مزمل ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ ریپڈ ان گارمنٹ. جو کہ کپڑوں میں بند ہو اسے مزمل کہا جاتا ہے. کوثر مینس ابنڈنس. کوثر لفظ کی میننگ کیا ہے؟ جو زیادہ ہو. کوئی چیز جب زیادہ ہو تو اسے کوثر، یہ کوثر کی میننگ ہے. کوثر مینس ابنڈنس. نصر کی میننگ کیا ہے؟ ہیلپ. نصر ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ مدد. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے نصر کیا ہے، دیٹ از مدد، ہیلپ. اخلاص مینس پیورٹی آف فیتھ. ایمان کا پاک ہونا اسے اخلاص کہا جاتا ہے. اخلاص مینس پیورٹی آف فیتھ. فیتھ کا پاک ہونا اسے اخلاص کہا جائے. فلک مینس ڈان. فلک کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسا ٹائم جو کہ صبح کا ٹائم ہو اسے فلک کہتے ہیں. تو کبھی بھی آپ سے پوچھا جائے فلک ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ صبح کا ٹائم. اگین میں ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ فلک ورڈ کی میننگ کیا ہے؟ دیٹ از ڈان ٹائم، صبح کا ٹائم. فلک ورڈ کی میننگ ہے ڈان. الناس مینس مین کائنڈ. الناس کا مطلب کیا ہے؟ دیٹ از انسان ذات. تو اگرچہ آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے الناس ورڈ کی میننگ دیٹ از مین کائنڈ، تو اگر آپ سے کبھی بھی پوچھا جائے الناس ورڈ کی میننگ کیا ہے، دیٹ از مین کائنڈ. ٹھیک ہے نا. الناس ورڈ کی میننگ ہے مین کائنڈ. الک ورڈ کی میننگ ہے کلاؤڈ آف بلڈ. ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ پاک نے کہا کہ پڑھو، جسوس کو پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ایک کلاٹ آف بلڈ سے. تو الگ ورڈ کی میننگ ہے کلاٹ آف بلڈ. اگین میں یہاں پر ریپیٹ کر لوں کہ الگ ورڈ کی میننگ ہے کلاٹ آف بلڈ. ٹھیک ہے نا. علم نشر مینس ایکسپینشن. علم نشر ورڈ کی میننگ ہے ایکسپینڈ کرنا، بڑھنا. تو کبھی بھی اگر آپ سے پوچھا جائے علم نشر میننگ ایکسپینشن، کوئی چیز اگر بڑھے تو اسے کہا جاتا ہے علم نشر. علم نشر کی میننگ ہے ایکسپینشن. کوئی چیز اگر بڑھے تو اسے کہا جاتا ہے علم نشر مینس ایکسپینشن. از زخرف مینس ornament. از زخرف مینس سجاوٹ کے جو سامان ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے. از زخرف مینس ornament، سجاوٹ کے سامان. سورہ رحمان جو ہے وہ 27 پارہ میں. یہاں پہ ہم ختم کریں گے، اگلا ویڈیو آپ اگلے پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ویسے آلریڈی میں نے اس کے تین چار کور کر لیے ہیں. یہ دیکھ لیجیے گا کون سا ہے، 5 ہوگا میرے خیال سے. تو از زخرف مینس سجاوٹ کا سامان. یہ میرے خیال سے 2 3 فورتھ ہے. ٹھیک ہے. 3 کور کر لیے ہیں، یہ اس کا چوتھا ہے، 5واں بنا لے گئے. سوری، یہ چوتھا، فورتھ ہے.
تو یہاں پہ ہم اگین کر لیتے ہیں. مزمل کا مینس کپڑوں میں بندھا ہوا. کوثر کا مینس جو چیز زیادہ ہو. نصر کی مینس مدد کرنا. اخلاص مینس پیورٹی یا فیتھ. فلک مینس صبح کا ٹائم. الناس مینس مین کائنڈ, انسان ذات کو ناس کہا جاتا ہے. الالق مینس کلاٹ ابلا. علم نشرہ مینس بڑھنا. اور زخرف مینس سجاوٹ کا سامان. سورہ رحمان جو ہے وہ 27 پارہ میں ہے. اور برائڈ آف قرآن سورہ رحمان. جو کنوار ہے جیسے دلہن کہتے ہیں, دلہن آف قرآن اے سورہ رحمان. تھینک یو سو مچ یہاں پر دیکھنے کا. اگلے ویڈیو میں ہم ملیں گے اور ایسے ہی کور کریں گے 5th پارٹ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.